نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے آیت و صحابہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، اور انشاءاللہ جتنا وقت اس میں لگے گا اور اس کو روزانہ کچھ وقت دینے کی نیت کی ہے، تو اللہ پاک اس کو ہمارے لیے بھی اور ساری امت کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنائے۔ تو حیات الصحابہ جو ہے وہ بڑی مشہور کتاب ہے، مولانا یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ کافی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کتاب جو ہے وہ پچھلے تقریباً 1400 سالوں میں جو ہے نا وہ اس طرز پہ نہیں لکھی گئی۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہ کتاب ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو ہے وہ سیرت ہوتی تھی کہ صحابی کا نام کی زندگی کے حالات، پھر ان کے واقعات، پھر ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں، اس طریقے سے سارا چلتا رہتا تھا۔ سارے جتنے بھی مفسرین تھے اور جتنے بھی کتاب لکھنے والوں تھے، انہوں نے جو ہے وہ اسی طریقے سے کتابیں لکھی، لیکن یہ خاص نوعیت کی کتاب ہے، چونکہ اللہ رب العزت کے انسان کی جو قیمت ہے وہ صفات کے اعتبار سے ہے، اور جتنا انسان صفات میں قیمتی بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں اتنا زیادہ قیمتی بنتا چلا جاتا ہے۔ بیسیکلی کوالٹیز جتنی ہمارے اندر ہوں گی اتنا ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ رسپیکٹڈ ہو جائیں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا مقام ہوگا۔ تو ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ محنت ہے، وہ صفات کون سی ہیں اس کو پتہ کرنا پڑے گا۔ آپ سے ہم نے فرمایا دین میں 360 صفات ہیں، جس میں سب سے آخری، سب سے کم درجے کا جو ہے وہ یہ کہ اس کا کوئی کانٹا، کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو بھی رستے سے ہٹا دینا ہے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ یہ کہ کسی کو جو ہے وہ ہماری ذات سے کوئی نقصان نہ پہنچے، صرف فائدہ پہنچے۔ اور حیا جو ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ شاخ ہے، اور اسی طریقے سے کافی چیزیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ صفات ہیں، تو صحابہ کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات جو ہے وہ بھر دی تھی، صحابہ جو تھے وہ ان صفات سے بھرے ہوئے تھے۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وجود دینے کے لیے چنا تھا، اور دین ان کے اوپر فٹ ہوگا، اس لیے جو ہے وہ ان کے اندر آلریڈی وہ صفات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھیں، تو اس لیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کرو گے تو جو ہے وہ ہدایت کو پہنچو گے، تو اسی لیے جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے نا وہ پڑھی جائے گی۔ اور اس کے اندر سب سے پہلی نیت تو یہ میری اپنی ہے کہ مجھ میں وہ صفات پیدا ہو جائیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں میری بھی کچھ قیمت بن جائے، تاکہ کل اللہ تعالیٰ سے جب ملیں تو ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں، کیونکہ صفات کے بنا اعمال جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے گاڑی بنا انجن کے چلے گی نہیں، اور کوئی بھی عمل ہماری زندگی کا ہوگا اچھے سے اچھا، برے سے برا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر یا سزا دیں گے۔ اور اچھا عمل ہوگا، اور اگر اس اچھے عمل کے اندر سے جو ہے وہ صفات نکل گئیں تو وہ جو ہے کسی کام کا نہیں ہے۔ سب سے بنیادی صفت جو ہے وہ کلمے کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک صفت ہے۔ اب اس صفت کو بنانا ہے، اس صفت کو جو ہے وہ پکانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بچانا ہے اور اس کو آخرت میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو یہ جو صفت ہے کلمے کی، اس کلمے کی صفت کو ہم جتنا اس کی پریکٹس کریں گے، صحابہ کے واقعات سنیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کلمے کی صفات کو پریکٹس کیا اور اس کے لیے کیا کیا انہوں نے چیزیں کی، تو ہمارے لیے وہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان صفات کو جو ہے وہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ بھی انسان تھے ہماری طرح، آپ کی طرح، لیکن وہ چنے ہوئے تھے، اور مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اس امت میں پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات آ سکتی ہیں، بس محنت تھوڑی سی کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے اندر وہ صفات پیدا کیسے ہوئیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنی، وہ باتیں سن کر اس باتوں کی جو ہے وہ دل سے تصدیق کی، تو وہ صفات ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ اب وہ صفات میرے اندر، آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اس کے لیے یہ جو ابھی نیت کیا ہے تو صحابہ پڑھنے کی، کہ یہ کتاب بیسیکلی لکھی گئی ہے صفات کے لیے، یہ سیرت کسی صحابی کی مخصوص سیرت نہیں ہے، یہ تمام کے تمام جو جتنے بھی 1,24,000 یا 2 لاکھ جہاں بھی آتا ہے، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، تو ان سارے صحابہ کرام کے بارے میں جو ایک انسان کی زندگی کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے دین کے لیے، ان ساری چیزوں کو جو ہے نا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
پہلے صفات کا باب باندھا اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو لائے اور پھر اس واقعے کو لائے. تو اس صفات کو عنوان بنا کر، اس صفات کو جو ہے، صفت کو جو ہے ہیڈنگ بنا کر، اس کے نیچے جو ہے وہ سارے کے سارے چیپٹر، اس چیپٹر کے اندر جو ہے نا وہ سارے صحابہ کے واقعات لکھے ہیں. اب جیسے سخاوت ہے تو سخاوت کے اندر سارے صحابہ کے واقعات ہیں، اور پھر بردباری ہے، بہادری ہے، اور کلمے کو بلند کرنا ہے، دعوت دینا ہے، سارے جتنی بھی صفات ہیں تو اس صفت کے اندر جو ہے وہ سارے صحابہ کے واقعات لے کر آئے. تو اس سے جو ہے وہ ہمارے اندر بھی صفات آئیں گی، سنیں گے، پڑھیں گے اور ان واقعات کی دعوت دیں گے تو میرے اندر اور آپ کے اندر بھی صفات آئیں گی. تو اس کا مختصر سا تعارف تو ہو گیا. اور اس کا جب ہم نے مولانا حضرت مفتی مولانا فاروق مکی صاحب سے جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تھی تو ہم نے سبکن پڑھی تھی. اب یہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں نا میرے انڈیکس کے اندر بھی جو ہے نا وہ جگہ جگہ اس میں نشانیاں لگی ہوئی ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے وہ اس کی انڈیکس کو بھی جو ہے وہ ہم نے 3 دن پڑھا تھا. مطلب انڈیکس کے اوپر اتنی زیادہ طویل گفتگو تھی. ہم تھوڑی دیر کا ہی کرتے تھے، تقریباً 20-25 منٹ کا ہی کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ پھر پڑھا تھا. تو کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس عمل کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے والا بنائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ دکھاوے سے بچائے، اور عمل کرنا اصل نہیں، اس کو بچا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لے کر جانا اصل ہے. اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو آخرت کا نجات کا ذریعہ ہے، آنے والی نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں. اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے، دکھلاوے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اور جہاں آپ کو اگر لگے تو آپ مجھے متوجہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بات آپ نے ٹھیک نہیں کی، تاکہ میں اس کو جو ہے وہ علماء کرام سے پوچھ لوں. اور میں تو آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا کہ اگر آپ مجھے میری کسی بات کے اوپر توجہ کرا دیں کہ یہ بات آپ سے جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے. کیونکہ انسان ہے تو انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے. کچھ الفاظ اردو کے ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں کوئی غلط اس کو پڑھ دوں، یا کسی حدیث کو جو ہے وہ میں صحیح طریقے سے آپ کو سمجھا نہ پاؤں، اور اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ لوگوں کو غلط سمجھ میں آئے گا، تو آپ اس کو مجھے جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں. تو بس ایک یہ چھوٹا سا جو ہے وہ تعارف تھا. باقی عنوان جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ اس کو پراپر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ریڈنگ کریں گے. اچھا، اس میں جو ہے نا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میں حدیث پڑھوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کروں اور جو ہے اس کو پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ بہت طویل جو ہے نا کتاب ہے. بہت اتنی ہی موٹی جو ہے نا وہ 3 جلدیں ہیں اس کی، یعنی 3 والیومز ہیں اس بک کے. تو میں اس کی بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، میں صرف وہ پڑھوں گا جو یہاں پہ لکھا ہے. جو لکھا ہے میں صرف وہ پڑھوں گا، اور باقی اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے گا. کیونکہ ہم نے بھی اسی طریقے سے پڑھی ہے تو ہم آگے بھی ویسے ہی پہنچائیں گے. کیونکہ اس کے اندر دین تو وہی ہے جو ہمیں ملا ہے. اس کو کوئی مثال اگر آ رہی ہوگی، کوئی جیسے ہم نے سنی جو لکھی ہوئی ہے اس میں چیزیں، تو وہ آپ کو ایکسپلین کر دیں گے زیادہ سے زیادہ. اس کے علاوہ میں اس کو حدیثوں کی تشریح نہیں کروں گا اس میں. باقی اصول ہم نے جو مولانا سے پڑھے ہیں وہ آپ کو بیان کر دیں گے، دعوت کے اصول جو بھی صحابہ کرام کی زندگی سے آتے ہیں. تو انشاءاللہ جن لوگوں کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے ان کو تو بہت فائدہ ہوگا. اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ اس کتاب کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ تبلیغی نصاب کا جو ہے وہ حصہ بھی ہے. اور ہر مسلمان کو جو ہے نا وہ اس کتاب کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسے پتہ ہو کہ میں نے جو ہے وہ کس حالات کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ کس صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے پڑھنے کے بعد. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو بہت چیزوں کے اندر جو ہے وہ آزماتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر. اللہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی آزمائے، آپ کو بھی آزمائے، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. کہ میرا جو بیسکلی مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو اگر میں پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی کتاب لے کر بیٹھیں. اور یہ کتاب اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، 3 جلدیں بہت آسانی سے ہر مکتبے پہ جو ہے وہ، ہر دکان پہ جو ہے وہ مل جاتی ہے، بک شاپ پہ. اگر نہیں ملتی تو گلشن چورنگی پہ جو بک شاپس بنی ہوئی ہیں، اسلامک بک شاپس ہیں، یا مدنی مسجد ہیں، وہاں پہ تو یہ مل ہی جاتی ہیں، تو وہاں سے ضرور لیجیے.
اور اس کے علاوہ یہ کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اگر آپ اس کو خود بھی دیکھتے رہیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور کیونکہ انسان جو ہے نا وہ محتاج ہے اس چیز کا کہ اس کو ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں ہر چیز کے. انسان بھول جاتا ہے بہت ساری چیزیں. تو انشاءاللہ ایک ریمائنڈر ہی ہے کہ ہماری زندگیاں جو آج کل اتنی زیادہ مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ آگے پیچھے ہیں، ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کو ہمیں جو ہے وہ وقت نہیں ملتا. تو ہم ایک ادنا سی کوشش کرنے لگیں کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ تمہارے لیے ہدایت ہے. تو اب ہم ڈائریکٹلی اللہ کے نبی کو فالو کریں گے، بے شک ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے صحابہ نے فالو کیا ویسے ہمیں فالو کرنا پڑے گا. ہم ڈائریکٹلی اللہ کے نبی نے جو کیا اگر ہم وہ کرنے لگ جائیں تو بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بڑا ڈانٹا تھا دوسرے صحابہ کو کہ وہ خصوصیت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اب ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے آپ کو بھی وہ صفات عطا کر دیں گے جو صحابہ کو ملی تھی. پھر ہمارے لیے بھی ساری دنیا کے کوئی مسئلے نہیں رہیں گے. جیسے صحابہ کے لیے دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ان کے اندر صفات تھی. 2 رکعت نماز پڑھ کے انہوں نے اپنے تمام مسئلے حل کرا لیے، اور پانی کے اوپر جو ہے وہ ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور بادلوں سے ان کے لیے جو ہے فرشتے اتر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے دنیاوی معاملات جو ہے وہ حل کر دی اللہ تعالیٰ نے. ابھی واقعہ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن یہ بات ہے کہ یہ کتاب کیونکہ بہت طویل ہے تو ہمارا جو ساتھ ہوگا وہ بھی بہت طویل ہوگا. تو انشاءاللہ ساتھ جو ہے وہ آسانی سے جو جتنا آپ سے ہو سکے اس وقت دیکھ لیں، کیونکہ ابھی جو ہے وہ کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے میرا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا تھا، تو میں لائیو نہیں جا سکا. لیکن ابھی کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ لائیو نہیں جا سکے تو کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے، اور باقی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کرنے کا ارادہ ہے. تو اس کو بس اللہ تعالیٰ ہمیں نا ان ساری باتوں کو سمجھنے والا بنا دے کہ ان باتوں کے ذریعے سے ہدایت کا ملنا اصل ہے. ہدایت نہیں ملی، صرف باتیں معلومات کی حد تک رہ گئیں اور عمل میں نہ آ پائیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بیسیکلی پڑھنا پڑھانا جو بھی ساری چیزیں ہیں تو یہ ہمارے اپنے لیے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. تو میں واللہ یہ صرف اپنے لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ میری اپنی ضرورت ہے، اور مجھے ان صفات کی سخت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہے وہ ان صفات سے جو ہے وہ بھر دے، تاکہ ہمارے بھی دنیا آخرت کے مسائل حل ہو سکیں اور ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکیں. کہ اگر ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا نا آپ سے سامنے کہ علی اگر تمہارے کہنے سننے کی وجہ سے ایک شخص بھی راہ راست پہ آ گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. تو ہمارے کہنے سننے سے کوئی ایک شخص نمازی بن گیا، دیندار بن گیا تو بس ہمارے لیے کافی ہے. لیکن نیت ہماری جو ہے وہ سارے عالم کے سارے انسانوں کی ہو، آخری آنے والے قیامت تک کے انسان کی ہو، کیونکہ انسان کی نیت کا اثر پڑتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑی بہت ہم سے قربانی اللہ تعالیٰ مانگیں گے، لیں گے نہیں، قربانی مانگیں گے. قربانی ہماری آج کی کیا ہے؟ جان دینے کے لیے نہیں کہا جا رہا، اور نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. بس کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تمہاری خواہش ہے، جو تمہارا دل چاہ رہا ہے، اس وقت جو تقاضا ہے، جو ہم نے ٹائم طے کیا ہے 10 بجے کا، تو اس وقت جو ہمارا تقاضا ہے اس میں اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو، راحت آرام کے تقاضوں کو دبا کر، بھوک پیاس کے تقاضوں کو دبا کر اس میں لگو گے، ان چیزوں کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آؤ گے جو ٹائم طے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تمہیں ہدایت دیں گے اور ہدایت کا نور اس سے ہی ملے گا. تو اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی مانگیں گے انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی تیار رہیں کہ قربانی ہماری جان دینا نہیں ہے، صرف اپنے دوستوں کی گیدرنگ کو چھوڑنا اور تھوڑی بہت چیزوں کو آگے پیچھے کرنا، مینیج کرنا پڑے گا بس، اور کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم تھوڑی سی کتاب کا جو ہے وہ کچھ حدیثیں پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ اچھا اس کتاب کا، یہ کتاب جو ہے نا وہ اصل میں عربک میں ہے، عربی میں ہے یہ کتاب. اور یہ جو عرب ہے نا، جو عربز ہیں وہ اس کتاب کا بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں.
تو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بہت زبردست کتاب لکھی گئی ہے. تو اور اس کتاب کا جو ترجمہ ہے وہ مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم نے کیا ہے. تو یہ بڑا زبردست ترجمہ انہوں نے حضرت نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کے ساتھ جو ہے وہ نواز دے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ون صلی اللہ رسول الکریم. کتاب حیات الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کچھ قرآنی آیات ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ تھی. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بتلا ہم کو سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر تیرا غصہ ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. اور پھر دوسری آیت ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک میرا رب میرا اور میرا رب اور میرا رب میرا، بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سوائے اس کے بندگی سو اس کی بندگی کرو، یہی راہ سیدھی ہے. اور پھر دوسری آیت کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. تو کہہ دے مجھ کو سجھائی میرے رب نے سیدھی راہ، دین ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں. تو کہہ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہاں کا ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شریک نہیں اس کا، اور یہی مجھ کو حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبرداروں میں ہوں. تو کہہ دیجئے اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں میں. کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے. سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر. اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ کو پاؤ. 4 آیتیں ہم نے پڑھی انشاءاللہ، اور باقی بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے جلد. زیادہ نہیں ہیں، تھوڑی سی ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کتاب کو مکمل کریں گے. اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کر سکیں اور اس سے جو ہے وہ ساری امت فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.